کچھ چیزیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں یہ بتائی جائیں گی کہ ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ شہر رمضان الذی، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن، اس موضوع پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. اس لیے رمضان کے ساتھ جو قرآن کی مناسبت کی بات ہے، یہ قرآن بھی چونکہ ایک آسمانی چیز ہے، اور اس کو جب انسان رمضان کے اندر پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کے اندر جو روحانی صفائی اور جو اس کے اندر اس کے نتائج اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتے. سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ دل لگانا چاہیے رمضان میں تلاوت کے اعتبار سے، تلاوت کی کثرت. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنے بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ میری بچیاں گھر کے تمام کام کاج کے ساتھ، ان کے گھروں کا کام کاج ایسے نہیں تھا جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. آپ کبھی ان کی بیتی میں پڑھیں، ان کے ہاں اوسطاً عام دنوں میں روزانہ دونوں وقت مہمانوں کا تناسب 35 سے 40 کم سے کم اور 150 سے 250 تک پہنچ جایا کرتا تھا. اور کوئی ملازمہ گھر کے اندر نہیں تھی، گھر کی بیٹیوں نے ہی ان سارے مہمانوں کی تیاری کرنی ہوتی تھی. اور کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بعض اوقات ایسے ایسے عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعات ہوتے تھے. میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. کہتے ہیں کہ ایک دن میں باہر نکلا اپنے گھر سے، تو میں نے دیکھا کہ شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں میری طرف، میرے گھر کی طرف. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں حدیث پڑھاتے تھے، تو جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا تو جو دیوبند کا قصبہ ہے یو پی میں، یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، اس پہ جو ٹرین گزرتی ہے وہ لوکل لائن گزرتی ہے. سہارنپور جو ہے جہاں سے شیخ الحدیث صاحب ہوتے تھے وہ ضلع ہے، سہارنپور ضلع کا صدر مقام ہے، یعنی ایک پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے. تو وہاں پر وہ جنکشن ہے، بڑی لائن ہے، تو وہ ادھر سے نکل کر سہارنپور آیا کرتے تھے ریل گاڑی کے اندر. پھر اگلی ریل گاڑی کے اندر کبھی 3 گھنٹے ہوتے تھے، کبھی 4 گھنٹے ہوتے تھے، تو وہ یہ وقت حضرت شیخ الحدیث صاحب کے پاس آ جایا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث صاحب ان سے بہت چھوٹے تھے عمر میں اور اپنے آپ کو ان کو چھوٹوں میں سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں حضرت تشریف لائے، تو میں تو حیران. اچھا، حضرت کے پیچھے کہا کہ 6 7 8 لوگ اور بھی. تو کہنے لگے کہ میں نے ان کو دیکھا، میں گھر کے باہر ہی تھا، تو فرمایا کہ میں نے دوپہر کا وقت، دوپہر کے کھانے کا وقت، گھر کے اندر کھانا کھایا جا چکا تھا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اوپر حضرت کا مہمان خانہ اوپر ہے سہارنپور کے اندر. میں نے دیکھا الحمدللہ اللہ کے فضل سے، ہم سہارنپور گئے تھے، دیکھا اس گھر، اس مہمان خانے کو بھی دیکھا. تو کہا کہ میں نے مہمانوں سے کہا کہ آپ لوگ اوپر چڑھتے جائیں. میں نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، حضرت بھی اوپر چلے گئے، پیچھے پیچھے جو لوگ تھے وہ 8 10 لوگ وہ بھی پیچھے چلے گئے. کہتے ہیں میں نے بیٹیوں کو آواز لگائی کہ جلدی سے آگ لگا دو چولہوں کے اندر. سوئی گیس نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، لکڑی کے چولہے، یعنی لکڑیوں کو آگ لگاؤ. میں نے بیٹیوں کو آواز دی کہ لکڑیوں کو آگ لگاؤ. اور کہتے ہیں 5 بیٹیاں تھیں میری، تو میں نے کہا کہ کوئی ہانڈی کے کو وہ کرو کے لیے آگ لگاؤ، کچھ توا رکھو اور روٹیاں شروع کرو. اور کہتے ہیں میں بھاگا ننگے پاؤں باہر کی طرف. کہتے ہیں وہ میں قصاب کی طرف بھاگ رہا تھا. میں نے کہا دیکھو کیا. تو کہتا ہے عجیب اللہ کی شان کہ وہ قصاب ہاتھ کے اندر 2 کلو قیمہ لے کر اسی ہماری گلی کی طرف آ رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں؟ تو اس نے کہا کہیں اور لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا یہ مجھے دو، جس کے لیے لے جا رہے ہو اس کو کچھ اور دو. اور یہ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ قیمہ پکڑا. میں گھر پہنچا تو بیٹیوں نے ہانڈیاں لگا چکی تھیں اور اس کے اندر پیاز اور ٹماٹر کا مسالہ جو ہے وہ بھن رہا تھا. میں نے وہ قیمہ لا کر اس کے اندر ڈال دیا، اس مسالے کے اندر، اور ادھر سے دوسری 2-3 بیٹھ گئی توے کے اوپر، انہوں نے روٹی پکانی شروع کر دی. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اوپر جا کے شور مچایا جائے دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگاؤ، دسترخوان کا دسترخوان لگا، پانی لگا. یہ اتنے دیر میں قیمہ جو تھا وہ نیم برشت ہو گیا اور ادھر سے 5-6 روٹیاں بن گئی اور روٹیاں بن رہی تھی. میں نے دسترخوان لگایا. کہا حضرت مدنی مجھے دیکھ رہے، کہنے لگے کہ یہ کھانا پہلے سے تیار تھا ہمارے آنے سے پہلے. میں نے کہا حضرت پہلے سے نہیں، آپ کے آنے کے بعد یہ قیمہ بازار سے خریدا گیا ہے. تو کہتے ہیں وہ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ بازار سے قیمہ ہمارے آنے کے بعد خریدا گیا ہو اور یہ دسترخوان لگ گیا. تو مولانا اعزاز علی صاحب منطق کے بہت بڑے، مولانا ابراہیم بلیاوی صاحب منطق کے بہت بڑے استاد تھے، مشہور. تو وہ کہنے لگے کہ بڑے متفکرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ بات کچھ معقول نہیں، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ان 12 منٹوں کے اندر یہ کیسے ہوا. تو کہا میں نے کہا کہ حضرت ہر بات عقل میں نہیں آتی، کھانا نوش فرمائیں، لیکن یہ ہے اسی طرح میرے ہاں. تو کہتے ہیں حضرت مدنی نے فرمایا باقیوں سے کہا کھانا کھاؤ، اس کے ہاں یہ قصے چلتے رہتے ہیں، اس کے ہاں اس طرح ہوتا رہتا ہے، کہ اس وقت کو نہ دیکھو. یہ ان کی بچیوں کا معمول تھا. اس طرح کے مہمان ان کے گھر میں آتے تھے.
اتنے بڑے بڑے لوگ ایسے اچانک آتے تھے اور ان کے لیے سارے کھانے گھر میں بنتے تھے. کہتے ہیں ان سارے کاموں کے ساتھ میری بچیاں چلتے پھرتے 20-25 سپارے قرآن کے پڑھ لیتی. ان سارے معمولات کے ساتھ 20-25 سپارے تو کہتے ہیں ہمارے ہو ہی جاتے ہیں سب. تو یہ آخر یہ بھی تو خواتین تھیں, یہ بھی مستورات تھیں. اس طرح کی مہمانداریاں آج ہمارے گھروں میں کہاں ہیں؟ آج کل تو جیسے ہی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے کہ بازار سے کچھ منگوا لیا جائے, نہیں تو آج کل وہ گھروں کے اوپر ہی پہنچا دیتے ہیں, وہ فون کر دیا جائے تو گھروں پر چیزیں ریڈی میڈ پہنچ جاتی ہیں. اس قسم کے مہمان نمٹا کر بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی خدمت بھی کر لی مہمانوں کی. لیکن بہرحال اور اول تو خود مہمانوں کی آمد کم ہو گئی ہے بہت, اس کا نظام تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. تو تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے ہم اس کو عذر نہ سمجھیں کہ ہمیں گھر میں کام کاج کرنے پڑتے ہیں اور کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ وہ, بلکہ ان سارے کاموں کے ساتھ کاموں کے بارے میں تھوڑا سا بھی عرض کروں گا آخر کے اندر کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. تو تلاوت کتنی کی جائے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی آپ بیتی میں اپنی دادی کا معمول لکھا ہے, اور کہ ان کا معمول تو رمضان شریف کے اندر 1 قرآن روزانہ پڑھنے کا تھا, 1 قرآن روز پڑھتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کی خواتین کو ویسے غیر معمولی دینداری سے اللہ پاک نے نوازا تھا, سب کے اندر یہ صفت بہت زیادہ تھی. ایسی اس کا اثر یہ تھا, ان خواتین کی دینداری کا اثر یہ تھا کہ اس گھر سے بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے اللہ پاک کے. ان عورتوں کی گودوں سے جو بچے اٹھے, پوری امت کی دینی قیادت ان بچوں نے کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے بعد یہ ابھی تک سلسلہ الحمدللہ اس خانوادے کا چل رہا ہے. وہ حضرات یہ خود کہتے ہیں, الحمدللہ ہمیں ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہو, کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے جو شخصیات اٹھی ہیں بڑی, اور یہ صرف اتنے نہیں ہیں, اس سے پیچھے بڑا سلسلہ, کہا کہ یہ ہمارے گھر کی عورتوں کی دینداری کی برکت ہے. انہی کی وجہ سے, کیونکہ اتنا گھر کے اندر عمل اعمال کا ماحول, تلاوت کا, ذکر کا, خدمت کا اور ان چیزوں کا, کہ اس سے بچوں کو فضا ملتی زبردست طریقے سے. ہمارے ہاں دیکھیں کیسی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کھاتے پیتے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اور بالکل بچپن کے اندر ان کو جو سنبھالنے کے لیے غیر مسلم آیائیں رکھی جاتی ہیں. فلپائن سے خواتین لائی جاتی ہیں اور دوسرے ملکوں سے لائی جاتی ہیں, بیچاری مسلمان بھی نہیں ہوتی, اور اپنے نوزائیدہ بچے وہ ہم ان کی گودوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ان کو وہ جو ابتدائی جو اس کی بچے کی شخصیت بننے کا جو اہم ترین زمانہ ہے وہ ایک مسلمان کا بچہ غیر مسلم کی گود کے اندر گزارے. اب کہاں وہ بچے جو ایسی پاک باز بیویوں کی گودوں سے اٹھیں اور کہاں وہ بچے جو غیر مسلم آیاؤں کی گودوں سے نکلیں. یہ دونوں کیسے ان کی تربیت ایک جیسی ہو سکتی ہے, کیسے ان کی کیفیات ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ تو اپنی اولادوں کے اوپر یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو دین کا ماحول نہ فراہم کیا جائے اور ان کے جو بچپن کے اندر جو ان کے دینی تقاضے ہیں اس کو نہ پورا کیا جائے. تو ایک بات تو یہ قرآن شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کر دی, اس میں ایک قرآن شریف روز پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ایک نہ پڑھ سکیں تو 10 سپارے اگر روزانہ پڑھے جائیں تو ہر 3 دن کے اندر ایک ختم ہو جائے گا. رمضان شریف میں 10 ختم ہوں گے. 10 سپارے پڑھنا بھی کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے, اوقات کی حفاظت. 10 سپارے نہ پڑھنے اور دوسرے درجے میں, جو تیسرے درجے میں یہ ہے کہ ایک منزل روز پڑھیں. یہ منزل قرآن کی بنی اس لیے ہے کہ یہ روز پڑھنے کے لیے عام دنوں کے اندر بھی, تو عام دنوں میں ہم نہیں پڑھتے, رمضان میں پڑھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہر ہفتے ہمارا قرآن, ہر 7ویں دن ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا. تو 7 کر کے 4 قرآن تو کم سے کم ہمارے ختم ہو جائیں گے. اگر ایک منزل بھی نہیں پڑھ سکتے, جو کہ میں نے کہا کہ منزل کی تعیین کی گئی ہے سال کے 365 دنوں میں پڑھنے کے لیے کہ ہر ہفتے انسان ایک قرآن ختم کرے, تو کم سے 3 پارے تو پڑھیں. 3 پارے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر عشرے میں ایک قرآن ختم کر لیں گے. ایک عشرہ, پہلے عشرے کا قرآن, پھر دوسرے عشرے کا قرآن, پھر تیسرے عشرے کا قرآن. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے کسی سے تو بہت ہی آخری درجہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں ایک قرآن تو پڑھیں, اور وہ اس وقت ہوگا جب 1 پارہ روزانہ پڑھیں گے. لیکن یہ بہت زیادہ کم ہے. کسی کو بہت اٹکتا ہو قرآن, 1 پارہ پڑھنے میں اس کو کئی گھنٹے لگتے ہوں, تو پھر تو عذر ہے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سپارہ پڑھنے میں 3-4 گھنٹے لگتے ہیں, اور عام بندے کو جو ہے 1 سپارہ پڑھنے میں 20-25 منٹ لگتے ہیں, اس کو 3-4-5 گھنٹے لگتے ہیں. تو ایسا بندہ اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. اٹک کر پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے, دوہرا اجر رکھا ہے جو مشقت سے پڑھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے تلاوت کی روانی عطا فرمائی ہے اور نارمل سپیڈ کے ساتھ وہ 25 سے 30 منٹ کے اندر وہ قرآن وہ پارہ پڑھ لیتا ہے, تو اس کے لیے 3-4 گھنٹے میں بہت سارے سپارے اس کے ہو سکتے ہیں.